دو تین چیزیں اور بتائیں اس پلان میں. انٹرسٹنگ بات یہ میں ناظرین سے شیئر کر دوں کہ جب 1 پیج کا ان کا ٹویٹ تھا، ایک سنگل ٹویٹ تھا، اس میں 20 حصوں پہ مقید 20 پوائنٹس والے ٹویٹ کا جواب آیا. جب مفتاح اسماعیل نے اس کا رسپانس دیا، کافی کمپریہنسو رسپانس ہے، اس کے بعد اب منسٹری خاموش ہے. دو تین چیزیں انٹرسٹنگ ہیں. مفتاح صاحب نے جو باتیں کی ساری ڈیٹا ڈریون باتیں تھیں. ان کی جاتی تھی ہائیڈرو پاورڈ جنریشن سگنیفیکنٹلی ریڈیوسز ڈیورنگ فلانا، اور جی ہم نے یہ وی ٹک ملٹیپل میئرز. ان کے امپیکٹس کہیں بھی ان کے منسٹری کے جواب میں امپیریکل ڈیٹا کہیں نہیں ہے کہ کتنا % ہوتا ہے، کتنے % بڑا، ہمارے کس میجر کا کیا میجربل میٹرکس تھا، کیا ہمیں فائدہ ہوا، نقصان ہوا. لیکن اسکیجول ساری وہ جنرلٹی میں ہے. پھر آپ نے ڈاکٹر مفتاح ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی، آپ نے کہا کہ آپ نے جو پروجیکشنز ہیں، بیکاز میں پروجیکشنز پہ بڑا اسٹرانگلی اس لیے ریاکٹ کرتا ہوں کہ 94 اور 2000 کی دہائیوں کی پروجیکشنز نے مروایا، اس کی بیسس پہ انہوں نے جسٹیفائی کیا آئی پی پیز اور ان کے فارمولاز. اور کسی نے آج تک اس وقت نہ کسی ٹاپ بیوروکریٹ کو پوچھا، نہ کسی پولیٹیشین کو پوچھا کہ آپ نے جس پروجیکشن دکھا کے بلینز لگوا دیے قوم کے، اور آج بھی ہم کھربوں روپے دے رہے ہیں، دنیا کی مہنگی ترین بجلی، آج بھی نئی پروجیکشنز آ گئی. آپ نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے PC1 لے لیا اور اس کی پرائسز کے اوپر، یہ بھی 57 بلین کی پروجیکشن ان ویریبلز کے اوپر ہے جو PC1 میں ہیں، جو کبھی اصلی پرائسز نہیں رہتی، جو کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہیں. میں آپ کو ساتھ ہوں ڈاکٹر مفتاح، میں آپ ہی کی ٹویٹ سے کچھ فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے. ڈاکٹر مفتاح نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے ایگزامپلز دی کہ انہوں نے اب جو پروجیکشن بنائی ہے نا ناظرین 57 بلین کی، یہ آج کی جو پروجیکٹڈ ویلیوز ہیں ان کے اوپر ہیں، اور اس میں سارے یہ گورنمنٹ نے پروجیکٹ چلانے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ نیلم جیلم آپ اور میں اس بل ٹیکس دیتے ہیں، 1989 میں 15 ارب روپے میں اپروو ہوا. 1989 میں 15 ارب میں اس کے 4 باری پروجیکٹ ریوائز ہوا، PCs کا ریوائز ہوا، اور اب 507 بلین پہ جا کے رکا. 15 بلین میں ہونا چاہیے تھا، 507 ارب پہ، 3300% اوور رن. اور آڈیٹر جنرل نے کہا کہ فیلئر ہے پلاننگ کے ایگزیکیوشن کا، اور آج بھی بند ہے کیونکہ اس کی ایک ٹنل ہے جو 2 بار گر گئی ہے. پھر دیامیر بھاشا، ہم سارے اس کا نام جانتے ہیں، یہ 2018 میں اپروو ہوا، 479 بلین، آپ چلیں 480 ارب رکھ لیں. اس وقت صرف جو اس کا پانی والا حصہ ہے وہ 1400 ارب پہ چلا گیا. یہ ڈاکٹر مفتاح نے پورا ڈیٹا دیا ہوا ہے. ابھی اس پہ میں بجلی جنریشن کی بات نہیں کر رہا، صرف پانی والا حصہ. پہلے ٹوٹل پروجیکٹ تھا 480 ارب کا، اور زیادہ پرانی بات نہیں، 2018 میں 26 میں آ گئے، آلریڈی یہ چلا گیا ہے 1400 میں، صرف وہ ہے. تربیلا 5th ایکسٹینشن 2016 میں اپروو ہوتی ہے 82 ارب روپے کی. وہی جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ کی میٹنگ ہے، اب انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے 316 ارب پہ، 82 بلین سے 316 بلین. نیلم جیلم 15 ارب پہ ہونا چاہیے تھا، 507 ارب میں ختم ہوتا ہے. یہ بھی 285% کی انکریز ہے. یہ صرف 2-3 ایگزامپلس ہیں. چلیں ڈیمز تو پھر بھی ان کے اور دوسرے پرپز بھی ہوتے ہیں، انسان برداشت کر لیتا ہے. اسی طرح جتنے پروجیکٹ سرکار کے لگتے ہیں وہ مفتاح، آپ نے اس میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ لوگوں نے جو پروجیکشن بھی بنائی ہے، آپ نے تو یہ اپنے اوور رن کو ایسے ہی رکھا ہے جیسے اوور رن ہوگا نہیں. تو یہ جو 57 بلین انہوں نے بنایا ہے، اگر یہ کچھ ایگزامپلس ہم لے لیں، یہ تو 57 بلین پتہ نہیں کوئی 150 بلین پتہ لگے گا جا کے اگلے 10 سال میں، تو کوئی 200 بلین پہ چلا جائے گا. یہ تو 57 بلین پہ بھی نہیں رکے گا. مالک دیکھیں، ایک تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کو جان بوجھ کے تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرا جاتا ہے تاکہ اسٹیکر شاک نہ آئے. ارے 57 بلین بھی آپ کو لگ رہا ہے، تو اگر وہ 80 بلین بول دیتے تو آپ کو اور جان نکلتی. تو ایک تو یہ کہ بڑی کثر نفسی سے وہ بناتے ہیں ایسٹیمیٹس، اور پھر جب اخراجات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کثر نفسی ختم ہو جاتی ہے، پھر دریا دلی آ جاتی ہے. سو ہمارا واپڈا نے تو آج تک کوئی چیز نہیں بنائی ہے ڈبل پیس قیمت میں. آپ نے دیامیر بادشاہ تو 1500% بڑھ گیا، 1550%. سوری دیامیر بادشاہ نہیں ہے، نیلم جیلم. اور نیلم جیلم کا آپ 1990 کی دہائی سے اپنے بل میں سرچارج دے رہے ہیں. 1990 کی دہائی میں آپ بار، اور وہ ڈیزائن کی فالٹ ہے جس کی وجہ سے بار بار 2 مرتبہ ٹنل گر چکی ہے، اور آج بھی وہ بند پڑا ہوا ہے. تو اس کو ٹھیک کر لو یار. 3 سال سے بند پڑا ہوا ہے، 3 سال سے ٹنل بند پڑی ہوئی ہے. 3 سال میں تو آپ نیا پلانٹ بنا سکتے تھے، وہ بند پڑا ہوا. ابھی اچ پاور جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. یہ بتائیں سیکنڈ، جب آپ کا سیکنڈ آپ نے جواب دیا، اس کے بعد آپ کی بھی تو سورسز ہیں نا، منسٹری میں کچھ ہلچل ہوئی ہے، کوئی جواب اندر کسی کو ڈانٹ پڑی ہے، کوئی جواب دے رہے ہیں؟ بیکاز غلطی ان سے یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے رائٹنگ خود ہی لکھ دیا ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہو جائے گی، ان افورڈیبل ہوگی. اب فائل میں تو آ گیا
تو کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لیے ہم اس کو ریکارڈ پہ بھی لائے ہیں شو میں کہ یہ بھی نہ کوئی کہے کہ جی فائل میں تھا، فائل نہیں پڑی، اب ٹیلی ویژن پہ بھی آ گیا ہے، آپ کے ٹویٹس میں بھی آ گیا ہے، آپ کا ایک دوسرے کا میچ بھی پڑ گیا ہے. کیا لگتا ہے یہ ابھی بھی پروجیکٹ ڈٹائی سے آگے جائے گا؟ نہیں سر، میں دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ جو تھوڑے سے میرے خیال سے کچھ لوگ خائف ہوئے کچھ اور لوگوں کے اوپر کہ یہ کیا کیا گیا ہے. میری جو کوشش تھی یہ ٹویٹ کرنے سے، اور مجھے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ مجھے انفارمیشن بھی دیتے ہیں، مجھے تو سب چیزوں کی تو نہیں پتا چل سکتی. جیسے ڈیزل کے اندر جب کم کروائی تھی اور میں نے جب بیشور کیا تھا یہ پیٹرول پہ، تو مجھے اور اندر کے لوگ بھی ساتھی بھی مجھے تھوڑی سی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں نا، تاکہ بھائی مفتاح بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، ذرا دیکھ لو، آپ ذرا سا اس کو ٹویٹ کر دو، آپ کی آواز ہے، آپ کا آواز پہنچے گا. تو میں نے کیا کوشش، اب آپ نے مجھے بلایا. تو ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کریں، میری کوشش یہ ہے کہ یار جو غلطی ہے اس کو روک دو. میری اب بھی کوشش یہ ہے کہ بھائی آپ تھوڑی سی جو ہے نا توجہ دیں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن ٹھیک کرنے میں، تھوڑی سی توجہ دیں ان پلانٹس کو چلانے میں جو کہ بند رکھے ہوئے ہیں، جس کے ہم پیسے دے چکے ہیں. صحیح بات ہے، لیٹس فکس واٹ وی ہیو فرسٹ، اس کے بعد آگے کی بات کریں. باتیں بھی بہت ہیں لیکن ڈاکٹر مفتاح رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ فار یور ٹائم.